وعلى عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ لَعَلَّكُمْ اللہ رب العزت نے جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو گے کہ جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز کا طریقہ احادیث کی روح سے ہم دیکھ رہے تھے۔ دوسرے حصے میں ہم نے رکوع کے مسائل کے حوالے سے پڑھا تھا، رکوع کے طریقے کو۔ اب سجدے کی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سجدے کی بحث ہم پڑھیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 496 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب التکبیر اذا قام من السجود۔ اس کے تحت حدیث نمبر 752 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو اس وقت بھی تکبیر کہتے، پھر رکوع سر اٹھاتے فرماتے سمی اللہ لمن حمدہ، اور اسی طرح رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھاتے اور فرماتے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے ہیں۔ یعنی سجدہ کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ تکبیر کہنی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری ہی میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الصلاۃ باب السجود علی الانف، اس کے تحت حدیث نمبر 774 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، اور آپ نے پیشانی سے لے کر ناک تک ہاتھ پھیرا، اور دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اور یہ بھی حکم ہوا کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ اب اس حدیث سے پتہ لگا کہ اصلاً جو سجدے کے معنی ہیں کہ پیشانی کو زمین سے لگانا، تو یہ صرف پیشانی زمین سے نہیں لگانا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 اعضاء پر سجدے کے حکم کو بیان فرمایا کہ ان 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا۔ یہ پیشانی سے لے کے ناک تک پوری ایک ہڈی ہے، ناک لازمی لگائی جائے گی، صرف پیشانی زمین پہ ٹکانے سے سجدہ نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کے اوپر سوائے عذر کے کہ کسی کا ہاتھ زخمی ہے یا ہے ہی نہیں، دونوں پیروں پر سوائے عذر کے کہ پیر ہے نہیں یا پیر زخمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پنجوں پہ، دونوں گھٹنوں پہ، دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں پہ اور یہ پیشانی کے اوپر ناک سمیت یہ سجدے کا بیان کیا ہے، اس کے اوپر سجدہ ہوگا۔ اور اس حدیث سے میں ایک اور نقطہ پتہ لگا، نماز میں مستقل بالوں یا داڑھی کو ترتیب دینا یا کپڑوں کو سمیٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جو ہے وہ رکوع کرتے وقت اپنے پانچے کھینچتے ہیں پیچھے، سجدہ جاتے وقت اپنے پانچے کھینچتے ہیں پیچھے۔
اور پھر جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں. تشہد میں جب بیٹھتے ہیں, جلسے میں بیٹھتے ہیں, پہلے اپنے دامن کو درست کر رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا, بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بچنا چاہیے. اچھا, اسی طرح یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب یبدی ذبحہ و یجافی فی السجود. اس کے یہ صفحہ نمبر 509 ہے, حدیث نمبر 769 ہے. عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے, یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کھل جاتی. یہ ہمارے ہاں عام طور پہ بھائی نہیں سمجھتے اس بات کو. سجدے میں ہمارے ہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ زمین پہ ایسے رکھتے ہیں کہ وہ سینے کی طرف ہاتھ ہو رہے ہوتے ہیں, چہرہ آگے رکھا ہوا ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بازو ہیں وہ پہلوؤں سے مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے بغلوں کو بازو کے اس حصے کو پہلوؤں سے جدا رکھتے تھے. یہ لازمی یہ چیزیں سمجھیں. پہلے بھی رکوع کی بحث میں اور اسی طرح آج یہ سجدے کی بحث میں بعض اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ بھائیوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جی اتنی باریک باریک باتیں, تو ان کو بیان کرنے یا ان پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بیان کرنا سنت نبوی کا بیان کرنا ہے, اس حکم کا بیان کرنا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جب تم حالت امن میں ہو تو نماز ایسے پڑھو گے جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا. اور جیسے کہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. نماز اگر اس طریقے سے نہیں ہوگی, یعنی کہ یہ طریقہ نہیں ہوگا, تو نماز اللہ کی بارگاہ میں اس اجر و ثواب کی باعث نہیں ہوگی جو اجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب یا ہر متبع سنت حاصل کر پاتا ہے. تو یہ باریک باریک چیزیں, ان پہ لازمی توجہ کیا کریں. اور یعنی کہ دوسرے حصے میں معرفت الصلاۃ کے دوسرے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کوئی بحثیں نہیں ہوتی ہیں, فرض واجب سنت وغیرہ یہ کوئی بحثیں نہیں ہوتی ہیں. یہ فقہا کی بحث ہے, ان کا عامیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یہ جو باریکیاں آپ بتا رہے ہیں کوئی فرض تھوڑی ہیں, اور میرے بھائی یہ سب فرض ہے. جس چیز کے اوپر عمل کرنے کی آپ میں استطاعت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں فرض ہیں. اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1161 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب وضع ید الیمنی علی الیسری بعد تکبیرۃ الاحرام تحت صدرہ فوق سرتہ ووضعہما علی الارض حذو منکبیہ. اس کے تحت حدیث نمبر 800 ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند کیا, پھر تکبیر کہی, پھر ہاتھ کپڑے میں لپیٹ لیے, پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا, پھر جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکال کر دونوں ہاتھ بلند کرتے, پھر رکوع کرتے, پھر جب رکوع سر اٹھاتے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور دونوں ہاتھ بلند کرتے, پھر جب سجدہ کرتے تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرتے. جب سجدہ کرتے تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کرتے. اب یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں یہ اس طرح سجدہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھیں یا اوپر رکھیں اور ہم اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیں. نہیں, یہ ہاتھ چہرے کے بالکل بالمقابل ہوں گے, ان کے درمیان میں جو نا انہیں چہرہ رکھا جائے گا, جو کہ طریقہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے سمجھیں, یہ صحیح ابن خزیمہ ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 562 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. امام ابن خزیمہ نے باب قائم کیا, باب ضم اصابع الیدین فی السجود. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 642 ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ اپنی انگلیوں کو ملا لیتے تھے. آپ اپنی انگلیوں کو ملا, ضم اصابع, آپ اپنی انگلیوں کو ضم کر لیتے, ملا لیا کرتے.
تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس طرح یہ انگلیاں آپس میں ملی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اسی طرح یہ میرات میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 383 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو داؤد نے اس پہ باب و افتتاحی صلاۃ کا عنوان قائم کیا ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 727 ہے. ابو امید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو نہ تو زمین پر بچھاتے نہ ہاتھوں کو سمیٹتے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کرتے. دیکھیں یہ اور بات واضح کر دیتی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو خم دے کے نہیں رکھنا ہے، آپس میں ملانا ہے، خم دے کے نہیں رکھنا ہے سجدے میں، بلکہ سیدھا اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے. انگلیاں کا رکھنی ہے قبلہ رخ. اور اس سے یہ نقطہ بھی اور سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان احادیث سے نماز میں قبلے کی تعین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا وہ کتنا زیادہ جو نا وہ ضروری ہے. اچھا، اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1277 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب ما یقول فی الرکوع والسجود. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 993 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے تلوے پر پڑا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے. آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ سجدے میں جو یعنی کہ جو پیر ہیں ان کو یعنی دائیں بائیں موڑنا نہیں ہے. سجدے میں پیروں کو یعنی کہ دائیں یا بائیں موڑنا نہیں ہے بلکہ اس طرح کھڑا رکھنا ہے پیروں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو. اچھا، اسی طرح یہ سنن کبری البہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 168 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا، باب ما جاء فی ضم العقبین فی السجود. اس کے تحت حدیث نمبر 2719 ہے. عائشہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ اپنے نہیں پایا تو پس میں نے اس حالت میں آپ کو پایا کہ آپ سجدے میں تھے، آپ کی ایڑیاں یعنی کہ آپ کے پیر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے جو پیروں کی انگلیاں تھیں وہ قبلہ رخ تھیں. آپ کے جو پیروں کی انگلیاں تھیں وہ قبلہ رخ تھیں. اب کیا مطلب اس بات کا؟ پیر کھڑے رکھنے انگلیوں کے بل پہ نہیں، پنجوں کے بل پہ. سجدے میں پیر کھڑے رکھنے ہیں انگلیوں کے بل پر نہیں، پنجے کے بل پر کھڑے رکھنے، اور جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. اسی طرح جیسے ہاتھ سجدے میں ہتھیلیوں کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے. یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ ہماری استطاعت و توفیق پر ہے. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اگر ایک آدمی زخمی نہیں ہے ہاتھ یا پیروں سے، یا اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان پہ عمل کرے گا. ایک آدمی کی انگلیاں زخمی نہیں ہیں، کٹی ہوئی نہیں ہیں، وہی سنتوں پہ عمل کرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بار. اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 385 ہے. کتاب افتتاح الصلاۃ کے تحت امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 730 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے. ابو امید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ کیا تو رانوں کو کشادہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو رانوں سے نہیں ملایا. آپ سمجھیں ذرا اس بات. ہمارے ہاں عموماً خواتین اس حوالے سے غلطی زیادہ کرتی ہیں کہ وہ جب سجدہ کرتی ہیں
تو وہ اپنے گھٹنوں پر یعنی کہ اپنے پیٹ کو چپکا لیتی ہیں، گھٹنوں پر اپنے پیٹ کو چپکا لیتی ہیں۔ مرد حضرات بھی مسئلہ نہ جاننے کے سے بہت سارے اس طرح سمٹ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو رانوں کو آپ یعنی کشادہ کر رکھتے اور پیٹ کو رانوں سے نہیں ملایا کرتے تھے، یعنی نہ تو رانیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھیں، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ، رانوں میں کشادگی ہوتی تھی، اور نہ ہی آپ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چپکاتے تھے سجدے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 454 ہے، کتاب الصلاۃ، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب اعضاء السجود، باب صفت السجود، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 889۔ اس کے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو یعنی بغلوں سے علیحدہ رکھتے کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو ہاتھوں کے نیچے سے گزر جائے۔ دیکھیں یعنی کہ جو ہاتھ یہ سجدے کے وقت میں یعنی اس طریقے سے ہمارے یہ بازو ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ان میں اتنی کشادگی ہونی چاہیے کہ یہ حصہ بالکل یہ خلا نظر آئے، بکری کا بچہ بیچ میں سے گزرنا چاہے تو وہ آرام سے گزر سکتا ہو، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں بھائیوں کے ذہن میں ایک خیال لازمی آئے گا کہ جی صف میں کیا کریں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا ہم صف کے احکامات علیحدہ پڑھیں گے، جب صف کے احکامات پڑھیں گے تو اس قسم کے جتنے مسائل ہیں وہاں اس کا انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے جواب آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر اسی طرح یہ میرات میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 435 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 846 ہے۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ رکوع کی بحث میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ رکوع ہو یا سجدہ ہو، سمجھیں ذرا، یعنی سجدے میں آدمی نے اپنے پچھلے حصے کو اٹھانا نہیں کہ کمر آگے کی طرف جھک جائے، اور اگلے پچھلے حصے کو نیچے دبا کے اگلے حصے کو اتنا نہیں اٹھانا کہ کمر پیچھے کی طرف جھک جائے، بلکہ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ متوازی بازو زمین سے اٹھیں اور متوازی گھٹنوں پر زور ہو تاکہ کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو سجدے میں۔ یہی رکوع کا معاملہ ہے، یہی سجدے کا معاملہ ہے کہ رکوع میں بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہوتا ہے کہ کمر بالکل سیدھی رکھنی ہوتی ہے، اور سجدے میں بھی کمر سیدھی۔ ایک روایت سنن دارقطنی میں ضعیف روایت ہے سندن، اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ کمر کو اس درجے سیدھا رکھا جائے کہ اگر پانی سے بھرا پیالہ اس پر رکھیں کمر پہ تو پانی چھلکے نہیں۔ بہرحال روایت سندن ضعیف ہے۔ میرا مقصد صرف بتانے کا اس حدیث سے یہ ہے کہ رکوع کے یعنی رکوع یا سجدے دونوں کے اندر جسم کو پچھلے اس طرف یا اگلی طرف اتنا نہیں جھکانا چاہیے کہ واضح جو ہے فرق نظر آئے، بلکہ کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی یعنی آدمی کی ہو۔ اچھا، اسی طرح سجدے کے اندر لازمی اعتدال رکھنا ہے۔ میں نے ابتدائے یعنی کہ اس نماز کے طریقے کی جو سب سے پہلا حصہ تھا اس میں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ نماز کی اصل جو ہے نا وہ یہ حدیث ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 499 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ باب قائم کیا، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ۔
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ اور ہوا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آیا، یعنی 4تھی مرتبہ، تو اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، آپ مجھے سکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تکبیر کہہ، پھر جو تجھے قرآن میں آسان ہو پڑھ، پھر اطمینان سے رکوع کر اور اس میں ٹھہر جا، پھر اطمینان سے سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان سے سجدہ کر، پھر سجدے میں ٹھہر جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگی سجدے میں اعتدال لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے، جیسے بخاری کتاب الصلاۃ میں اسی صفحے سے پہلے صفحہ 498 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمانینۃ۔ اس کے تحت یہ حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور رکوع کے بعد کا قیام ایک برابر ہوتا تھا، سوائے پہلے قیام اور تشہد کے، یہ سارے ارکان آپ کے برابر ہوتے تھے۔ اور میں نے رکوع کی بحث کے اندر بھی آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ دیکھیں مطلب یعنی کہ یہ جو اعتدال ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ تکبیر کہہ کے گئے سجدے میں، 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور کھڑے ہو گئے، اور دعائیں تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹھہرنا ہے۔ ہم نے رکوع کی دعا پڑھی، کتنی طویل اور تفصیلی دعا ہے رکوع سے اٹھنے کی، رکوع کے بعد کے قیام۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ تمام ارکان برابر ہوتے تھے، رکوع کے بعد کا قیام، سجدہ اور سجدے کے بعد کا جلسہ اگر یہ برابر ہوتے تھے، تو رکوع سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا کے قائم مقام کیسے ہوگا اور کفایت کیسے کرے گا؟ دونوں رکن برابر کیسے ہوں گے؟ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ رکوع اور سجدے کی تسبیحات بھی زیادہ کہیں، اس کو 1 2 3 پر منحصر نہ رکھیں۔ اچھا جی، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صفحے کے اوپر باب قائم کیا، باب اذا لم یتم الرکوع، اس کے تحت حدیث نمبر 754 ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع اور سجدے پوری طرح نہیں کر رہا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تو اس حالت میں مر گیا تو تو اس فطرت پہ نہیں مرے گا جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا، پیدا کیا ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عموماً لوگ وہ رکوع سجدے میں بس اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کے ہر رکن کے اندر اعتدال، اور خاص طور پہ ان ارکان کے اندر اعتدال تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اب ظاہر ہے کہ اسی مناسبت سے یعنی کہ جو سجدے کی دعا ہے اسے دیکھیں، عائشہ صدیق، یہ صحیح بخاری ہی کے اندر کتاب الاذان یعنی کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الدعاء فی الرکوع، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 757 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی باقاعدہ رکوع اور سجدے میں صرف تسبیح نہیں کہی ہے بلکہ دعا بھی کہی ہے۔ اور تسبیح کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 443 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ اس میں امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب ما یقول الرجل فی الرکوع و سجودہ، اس کے تحت حدیث نمبر 862 ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تو اس سے بھی آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العظیم بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی یعنی سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا، آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی کہا۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم نے
یعنی سنن نسائی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی پڑھتے تھے. اب میں نے رکوع کی بحث کے اندر بھی یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی کہ ان میں سے جس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پائیں، ہم نے اس سنت کے اوپر لازمی عمل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے صرف سبحان رب العظیم کہنا ہے، یا یہ نہیں کہ ہم نے صرف سبحان رب الاعلیٰ کہنا ہے، یا یہ نہیں کہ ہم نے صرف سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنا ہے، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنا ہے، بلکہ سب سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ جس جس کی توفیق دیتا ہے یا جو ہمیں پتہ لگتی ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے لازمی. پھر یہی وجہ ہے، جیسے میں نے رکوع کی بحث میں بھی آپ بھائیوں کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث اس حوالے سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 مرتبہ سبحان رب العظیم رکوع میں یا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہا ہے اور بس. اس حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں اعتدال کیا ہے، ٹھہرے ہیں، اور ٹھہرنے کا ہی آپ نے حکم دیا ہے. تو اس صورت میں جو حدیث اس مناسبت سے یعنی کہ آتی ہے، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 450 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب و مقدار رکوع و سجود. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 589 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نوجوان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھی جیسے میں نے اس لڑکے کی دیکھی ہے. اشارہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا کہ میں نے اس کے رکوع اور سجدے کی تسبیحات کا اندازہ کیا ہے، یہ 10 تسبیحات کہتا ہے. اب دیکھیں یہ 10 تسبیحات یہ کوئی 10 پہ اثر نہیں ہے، بلکہ تغلیباً کہا گیا ہے. 10 تسبیحات کا مطلب یہ تغلیباً کہا گیا کہ یعنی کہ وہ زیادہ پڑھتے تھے. یہ 10 پہ اثر نہیں ہے کہ صرف 10 ہی پڑھ لینی. آپ جتنا رکوع اور سجدے کو تول دے سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے فائدہ مند. قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہیں. اور نماز کا خشوع اور خضوع بندے کو حاصل ہوتا ہے نماز کو تول دینے سے، اللہ کی طرف دھیان دینے سے، اللہ کی طرف توجہ کرنے سے بندے کو خشوع حاصل ہوتا ہے. اس لیے کوشش اسی بات کی کریں کہ اپنے رکوع اور سجدے طویل کریں. جب آپ اپنے رکوع اور سجدے طویل کریں گے تو آپ یعنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں گے، اعتدال کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ اس فضیلت کو پائیں گے کہ جو اللہ رب العزت نے یعنی قرآن پاک کے اندر بیان کرا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ نماز کی حقیقی فضیلتوں کو پا لیں گے. اچھا ایک مسئلہ میں اور آپ کو بتاتا چلوں، ذہن سے اس وقت اوجھل ہو گیا تھا. سمجھیے گا، ہمارے ہاں یہ بعض مردوں میں اور خواتین میں تو بہت زیادہ یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ سجدوں میں اپنی کوہنیاں زمین پر رکھتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 516 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ باب قائم کیا، باب لا یفترش ذراعہ فی السجود. اس کے تحت حدیث نمبر 783 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ ٹھیک طریقے سے کیا کرو، تم میں سے کوئی شخص بھی کتے کی طرح اپنے بازو زمین سے نہ بچھائے، اپنے ہاتھ زمین سے نہ بچھائے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کتا کس طریقے سے اپنے ہاتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا. بلکہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1304 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ باب قائم کیا، باب الاعتدال فی السجود و وضع الکفین علی الارض و رفع المرفقین عن الجنبین و رفع البطن عن الفخذین فی السجود. اس کے تحت حدیث نمبر 1006 ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیاں زمین پہ رکھو اور کوہنیوں کو زمین سے بلند کر لو. کوہنیوں کو زمین سے بلند کر لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے.
ہمیں اسی بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حقیقی فضیلتوں کو پانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔